اور سیدنا امام جعفر الصادق، ان کے احوال زندگی میں پڑھیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق جو امام ہیں کل اماموں کے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شیخ ہیں، حنفیوں کے بھی امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، اور جو ان کو امام نہیں مانتا وہ نہ حنفی ہے نہ سنی ہے، نہ وہ ولی ہے نہ صوفی ہے۔ وہ امام جعفر صادق جہاں سے ولایت معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں، ان کی خشیت کا خوف آخرت، خوف عذاب قبر کا خوف، آخرت کا خوف۔ میں وہ 3 نمونے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ وہ کیا تھے اور کیسے تھے، ہم کیا ہیں اور کیسے۔ وہ جب میں نے کل بتایا تھا، شاید یہ پرسوں، جب اہل مجلس کے ساتھ بیٹھتے تو آپ روتے، تو ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کہتے اپنے اہل مجلس کو کہ او وعدہ کریں اگر تم بخشے گئے تو مجھے بخشوا لوگے، اور اگر مجھے رب نے بخش دیا تو پھر آپ کی بخشش کی شفاعت کر دوں، اور اگر تمہیں رب نے بخش دیا تو میری بخشش کی سفارش کر دینا۔ اپنے اہل مجلس سے یہ وعدہ کرتے لیتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان، یہ عمل ان کا اس انتہا تک تھا، اس انتہا تک کہ یزید بدبخت ایک ایسے شخص سے بعد میں کسی وقت ناراض ہو گیا جو قاتلین امام حسین میں سے تھا، اور معرکہ کربلا میں یزیدی فوج کے اندر سپاہی تھا۔ زمانہ گزر گیا، امام زین العابدین قیدی ہو گئے، اور سیدہ زینب کا قافلہ، امام زین العابدین کا قافلہ پھر مدینہ طیبہ آ گیا، دکھی قافلہ۔ پھر آپ الگ تھلگ رہنے لگ گئے۔ وہ ایک بدبخت یزید کی گرفت میں، مواخذے میں آ گیا، اس نے کہا اس کو پکڑ لو اور سزائے موت دے دو۔ وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اب سلطنت تھی پوری، اور عامریت و جابریت تھی۔ یزیدی دوڑتا 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 کہیں اس کو سوچا پناہ نہ ملی کہ مجھے کون بچائے گا۔ اس کو مدینہ طیبہ آ پہنچا، اس کو خبر ملی کہ یہاں رباط ہے امام زین العابدین کی، ان کا ٹھیک ڈیرا ہے، ان کی خانقاہ ہے۔ اس میں آ کے رہ گیا، 3 دن رہا۔ آپ نے خدام کو حکم دیا اس کو خوب کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے دو، اس کی خدمت کرو، مہمان نوازی کرو۔ مہمان نوازی ہو گئی۔ 3 دن کے بعد وہ اس نے، اب اس دوران اس کو ہوش آ گیا کہ اب مستقل طور پہ کوئی جگہ اس کی سمجھ میں آ گئی جانے کی، عارضی ٹھکانہ مل گیا، سکون ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ فلاں جگہ چلا جاؤں، تو اس نے رخصت مانگی۔ تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس کو زاد سفر دے دو، ہمارا مہمان تھا، سفر پہ جا رہا ہے، اس کو سامان دے دیا، کھانا پینا کپڑے رستے کا سامان دیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے قدم اٹھ نہ سکے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید امام عالی مقام نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب یہ آخری بات کر رہا ہوں، حقوق العباد کیا ہیں اور احسان کا درجہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے تھے، لوگوں سے برتاؤ کیسا کرنا ہے۔ قاتلین حسین، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہوگا؟ بتائیے، اس سے بڑا کوئی بدبخت کائنات میں ہو سکتا ہے؟ وہ قاتلین امام حسین میں سے روانہ ہونے لگا تو آپ نے سعد سفر دیا، مال اسباب سامان دیا۔ وہ شرم کے مارے مڑ آیا۔ آپ نے پوچھا مسافر سے، اجنبی سے جاتے نہیں ہو، کیوں رک گئے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ اے امام علی مقام، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ میں ایک آخری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد انتہا ہے،
پھر سمرو اس راہ پر اپنے آپ کو ڈالو اور اپنا طرز عمل، طرز حیات، طرز فکر، برتاؤ اور معاملہ اس رخ پہ کر لو۔ میرا خیال ہے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ پہچانتے ہیں تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، وہ تم تھے، یہ ہم ہیں۔